السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم پاکستان میں جو افغان ایمبیسڈرز ہیں، نجیب اللہ علی خیل، ان کی جو بیٹی تھی سلسلہ علی خیل، کچھ دن پہلے اغوا ہوئی تھی، اور اس پہ بہت بڑا جو ہے نا واولہ ہو گیا تھا ملک میں، اور اس کے بعد اس کی تحقیقات سے پہلے ہی کچھ ایسی خبریں آنے لگی، اور ہمارے جو اپنے ادارے ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان پر سوالات اٹھنے لگے، اور کچھ لوگوں نے تو ایک بہت ہی ہائپ کریٹ کر دیا۔ لیکن آج جو خبر جو چھپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت نے ان کا جو اپنا جو ایمبیسڈر ہے پاکستان میں، نجیب اللہ علی خیل، اس کو واپس ریکال کر دی ہے، اور اس پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بڑا سخت رد عمل کیا ہے، اور یہ رد عمل جو حکومت نے ظاہر کیا یہ جائز بھی ہے، کیونکہ ایک دو ملکوں کے درمیان ایک روابط ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک ریلیشنز ہوتی ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ دونوں ملک آپس میں افہام و تفہیم سے اور باقاعدہ تحقیقات کی جاتی ہے کسی واقعے پر، نہ کہ اس کو کوئی مزید اچھالا جائے یا اس ملک والے جو ہے وہ اپنا ایمبیسڈر بلا لے۔ تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہی میرے بہت ہی سینئر دوست سپریم کورٹ کے اظہر صدیق اس وقت موجود ہیں، اس پر ہم اس کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ اظہر صدیق صاحب، تھینک یو ویری مچ، میرے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، اچھا کہ آپ نے یہ والا ایشو اٹھایا ہے۔ آپ جیسے قابل اور محنتی اور محب وطن پاکستانیوں کو میں چاہوں گا کہ ان سب ایشوز پہ، صرف عدالتی ایشوز پہ نہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ فیلڈ جرنلزم کے قائل ہیں، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ملک کی سلامیت کے لیے ایک اسٹیٹسمین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب۔ اصل میں آج جو سارے اخباروں کے، بلکہ ہمارے دی نیوز اخبار کی بھی لیڈ سٹوری ہے کہ کابل ریکالز انوائے ٹو اسلام آباد، کہ کابل نے اپنا جو انوائے، اپنا ایمبیسڈر جو ہے نجیب اللہ علی خیل، ان کو واپس بلا لیا ہے، اور وہاں پہ افغان ایمبیسی کے خلاف کابل میں بڑی پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن بھی ہوئی۔ تو اظہر صدیق صاحب، پاکستان نے اس پہ رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا کہ مطلب اس کو ریگریٹ کیا ہے اس بیان کو، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، افغانستان پر تو ہمارے اتنے احسانات ہیں، افغان حکومت پر، اور آپ کو یاد ہے کہ کتنے لاکھوں افغانیوں کو ہم نے یہاں پہ پاکستان میں پناہ دی تھی۔ لوگ جو ہے نا یہاں پہ، ان کی خاندانیں جو ہے نا آباد ہو گئی تھی، ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے، وہ جوان ہو گئے تھے، وہاں پہ ان کا جو ہے کاروبار انہوں نے شروع کیا۔ افغان جب جہاد ہوئی تھی، اور یہ جو انفلکس ہوا تھا افغانستان کا لوگوں کا پاکستان میں، کتنا ہم نے برداشت کیا، ہم نے نقصانات بھی اٹھانا پڑے، اور یہ ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمارا جو بارڈر پہ ہمارا جو ملک ہے۔ لیکن آج کا انہوں نے جو کل جو یہ کیا ہے، یہ تو ایک جو کہ ایک رسپانسبل، ایک خود مختار ریاست ہوتی ہے، ایک ساورن اسٹیٹ جو ہوتا ہے، اور جن کے پھر ایک کسی ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جس کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور پھر وہ اس معاملے پر، ایک چھوٹے سے معاملے پر، کہ ان کی جو ہے افغان ایمبیسڈر کی بیٹی اغوا ہو گئی، اور وہ تو شیخ رشید صاحب نے پھر اپنے پریس کانفرنس میں کہا بھی تھا۔ اور لیکن ہمارے دکھ یہ ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے اظہر صدیق صاحب، کہ کچھ لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ایک ایجنڈا جرنلزم پہ وہ ہے، اور اپنے ملک کے اداروں کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، اپنی ملک کے اداروں پہ سوالات اٹھاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے میں نے سوچا آج کہ کل آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور کل بھی جو ہے میں کسی بنا پر پروگرام نہیں کر سکا، تو آج چونکہ چلو آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ سے رابطہ ہو گیا، تو اس اظہر صدیق صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک خود مختار ریاست کے ساتھ ایک افغان حکومت کے جو ہے اتنے روابط ہیں، اور انہوں نے اتنے اس واقعے کو ابھی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی، اور اپنا انوائے ریکال کیا، اپنا واپس بلا لیا اپنا سفیر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ڈھیر سارے سوال اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن ضرورت بڑے استعمال کی ہے۔ پہلی تو بات ہے، انٹرنیشنل لا جو ہے، بین الاقوامی قوانین پڑھنے کی ضرورت ہے کہ انوائے کو اگر بلانا ہے تو کیا حالات ایسی ہیں، کیا ایسے حالات ہیں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ، یعنی اگر تو صرف لا اینڈ آرڈر یا سیکورٹی کی حوالے پہ اگر بلانا شروع ہو جائے، پھر تو کوئی انوائے جو ہے، کوئی بھی ایمبیسڈر دوسرے ملک پہ نہ رہ سکے۔ تو یہاں ویسے بھی یہ، یعنی جب تک انکوائری اور انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، یہ اصل جو بنیادی طور پر قصور ہے ہمارے ہاں، جو سی آئی اے کا، را کا، این ڈی ایس کا، ایم آئی 5 کا ایجنڈا لے کر جو چل رہے ہیں، ہمیں جو میر جعفر اور صادق بیٹھے ہوئے ہیں جو سو کالڈ لبرل ہے، پشتون خط تحفظ، جب سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے
PTM के लोगों को, अली वजीर को, मोहसिन दावड़ को, मंजूर पश्तीन को, इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है कि जैसे ही वो, यानी नजर यहाँ से आ रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। और कमाल की बात है कि मुझे और आपको किसी को नहीं पता चला, ये जो क्लास है ना, उनको सबसे पहले खबर हो जाती है कैसा वाकया हो गया है। अच्छा, इसको इस तरह नहीं ले सकते कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट वाली जो बात की है वो बड़ी मर्चें लगी हैं लोगों को पूरी दुनिया के अंदर, और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें निकल रही हैं, तो वहां जो अमेरिका के या इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना, वो लोग नहीं चाहते कि अभी फौरी तौर पर ये काम किया जा सके। वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि दोबारा जो है या तो पाकिस्तान मजबूर हो जाए अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से, या दूसरी तौर पर अमेरिकी फौजी जो है वो वहां पर मौजूद रहें। इसके लिए सबसे पहला जो काम हुआ वो आपको पता है, वो दासू डैम के ऊपर जो चीनी इंजीनियर्स के हवाले से वाकया हुआ, और उसमें भी देखे खबरें कि वो सीपैक का प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, वो रोक दिया काम, उन्होंने आके क्लियर किया, नहीं किया। दूसरा वाकया जो ये है, और ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि अब तो बात रह नहीं गई, शेख रशीद साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ गया कि सिलसिला अली खेल अगवा ही नहीं हुई है। उसकी वजह क्या है? अपने घर में एम्बेसडर्स की गाड़ी सिक्योरिटी के बगैर उनका इस तरह निकलना, और उनका वो भी गाड़ियों में, यानी प्राइवेट ऊपर शूपर गाड़ियों में, टैक्सियों में सफर करना, एक जगह जाना, पिंडी जाना, इस्लामाबाद जाना। और वो कहानी मैं नहीं कह सकता हर की माँ बहनें साझी होती हैं, लेकिन उस बच्ची के हवाले से उनका फॉरेंसिक होना चाहिए, उसके मोबाइल का डाटा सारा निकालना चाहिए कि वो किस किस से राब्ते में रही है और कहाँ कहाँ फिरती रही है। और ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मजबूर कर दिया है कि आपने एक ऐसी बात को हम चाहते हैं कि उस पर पर्दा रहे, लेकिन ये मामला आपने छेड़ ऐसा दिया है कि एनवाई वापस बनाने के वाले से तो हकायक फिर सामने आने चाहिए। और मेन वजह वही बनी है। आपके सामने याद होगा कि गुलभूषण यादव के मामले पे नवाज शरीफ के जो बयानात हैं गुलभूषण यादव के केस में वो इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ के, और यहाँ हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं उन्होंने भी इस तरह के बयान दे दिए, तो वहां के जो लोग बैठे, जो बैरून लोग बैठे बात करते हैं कि इनके अपने बंदे ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठे जो लोग, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है जो पाकिस्तान के अंदर है, और आजादी है इज़हार राय को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की वायलेशन हो रही है। तो मौका ये आ गया इस बात पर, एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कंडेम करती हैं अफगानी गवर्नमेंट का कि एनवाई को वापस नहीं बुलाना चाहिए था, कोई रीजन नहीं थे। और मुहिब अली खेल के हवाले से अगर कोई ऐसी बातें थी, वो तो अब ये मामला है कि उनकी जात के हवाले से। और दूसरा देखें, ये काम सिर्फ यही रुका। अगर आपको याद होगा कि रॉ के लोगों ने बाकायदा एक तस्वीर जो है वो जख्मी लड़की की वो बाकायदा वायरल की, वो तो उनकी बेटी ही नहीं थी, और वो यहाँ हमारे उन्हीं लोगों ने बाकायदा ट्वीट की, रीट्वीट की, हामिद मीर जैसे लोगों ने, मैं किसका जिक्र करूं, फिर मजबूरन जो आकर मुहिब अली खेल को, नजीब अली खेल को अपनी बेटी की तस्वीर ट्वीट के साथ भेजनी पड़ी कि ये उनकी बेटी है। और हम सब ने देखा कि कोई जख्म नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, और उस बच्ची ने जो बातें की वो गलत बयानी की, और उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की सालमियों को, पाकिस्तान की जो जंग लड़ी है, यानी आप देखें ना, अगर आप देखें इतने अफगानी हमने पाले हुए इतने अरसे से, हमारा क्या कसूर है? और इन अफगानियों ने जितनी दहशतगर्दी की है इस मुल्क के अंदर, और इन्हीं अफगानियों ने बैठ के तालिबान पैदा किया, और इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना, हम उनका खर्चे बर्दाश्त और उनका बोझ लेकर हम अपने घर, और ये लोग हैं जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर आप देखें, और यही लोग बैठे जो खास तौर पर है, इंग्लैंड में चले जाएं, वहां बैठे मुजाहरा कर रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में जो अफगानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की यहाँ बैठ के फ्रंट मैन बने हुए हैं, यानी वो लोग जो मेरे मुल्क के खिलाफ बैठे हुए हैं। और ये पाकिस्तान का कितना बड़ा दिल है, हम लोगों का कितना बड़ा दिल है, हमने उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, हम उनका ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सख्त रवैये इख्तियार करने पड़ेंगे। और ये जो सिलसिला अली खेल की जो दरख्वास्त दी हुई है, उस दरख्वास्त पे GIT बनाकर ये सारे हकायक जो हैं बाकायदा हो सके तो इस पे एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। जुडिशल कमीशन ये सच बताए ना, अब सुनना चाहते हैं ना, अफगानिस्तान सुनना चाहता है, पूरी दुनिया सुनना चाहती है, हमारे अंदर बैठे लोग सुनना चाहते हैं कि एक हाई कोर्ट के जज की सरबराही में बाकायदा कमीशन बना के ये सारी तहकीकात सामने लाई जाए, और उनके चेहरे पे, और साथ साथ एक और बात भी की जाए, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे जिन लोगों ने इसको मिलाइन करने की, खराब करने की कोशिश की, उनके किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान उठाने चाहिए। अच्छा अजहर सदीक साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया ना, देखिए ना, ये एक हमारी नश्र जो कि हमारी कौमी सलामती है, नेशनल इंटेग्रिटी है, और हमारी जो मतलब है नेशनल इंटरेस्ट है, हम ठीक है, ये दैट वाज अ न्यूज,
مطلب ہے کہ افغان ایمبیسڈر کی جو ہے بیٹی ہے یا اغوا ہوئی ہے یا مطلب ہے اس کو زخمی کیا گیا ہے یا مار داڑ ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہے, دیٹ واز اے سارٹ آف اے نیوز, ٹھیک ہے, خبر ٹھیک ہے, لیکن ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا چونکہ اتنا یہ ایک مطلب ہے اس طرح حساس معاملہ ہے اور ایک دوسرے ملک کی برادر ملک کی بیٹی کی سفیر کی بیٹی ہے, تو ان معاملات میں جس طرح آپ نے کہا ہمیں تو بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے, ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے چائنا کا ذکر کیا اس کا بھی میں آج زبردست جو کہ ڈاسو ڈیم پہ جو واقعہ ہوا اس پہ بھی لوگوں نے بڑے جو ہے کہانیاں شروع کی, کیا کیا نہیں شروع کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب وہ تو کیا سی این جی تھی, سی این جی میں کیسے پٹاخے لگ گئے, گاڑی کیا سی این جی کی گاڑی تھی جس میں پٹاخے لگ گئے, بار بار. لیکن اس کو یہ میں بڑا اہم اظہر صدیق صاحب کہ دیکھیں نا اس پہ کتنی باتیں ہوئی, انٹرنیشنل سطح پہ ہوئی, پاکستان میں ہوئی, لیکن چائنا نے کیا رسپانس دیا؟ چائنا نے رسپانس دیا, آج کی خبر ہے, ہیڈ لائن ہے کہ چائنا پاکستان وو ٹو ورک آن ڈاسو ڈیم. اب دیکھیں نا چائنا ہمارا جس طرح افغانستان ہمارا برادر ملک ہے اور افغانستان کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت سارے افغانیوں کو کئی سال تک ہم نے یہاں پہ رکھا, یہاں پہ ان کے جو ہے نا ان کو سہولیات فراہم کی, یہاں پہ اپنے مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو تنگ کر کے ان کو جگہ دی. اور دوسری طرف چائنا ہے, چائنا میں داسو ڈیم کے مقام پر اتنا واقعہ ہوا اس کو بھی لوگوں نے بڑا اچالا, لیکن چائنا نے کیا جواب دیا؟ کیا چائنا یہ کرتی کہ وہ اپنے سفیر کو واپس بلا لیتی, اور ہمارے ساتھ اس کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کا, کیا اس میں وہ کینسل کرتی؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس میں خیال رکھنا چاہیے, اور ہمارے بحیثیت قوم کو بھی, اور جو ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے, جو کہ ہمارا پریس ہے, جو ہمارے صحافی ہیں, کم از کم ان ایشوز پہ جو ہے نا بجائے کہ اس کو مزید ہوا دینے کے لیے اور اپنی ملک کی سالمیت کے خلاف اس طرح چیزیں بننے کے بجائے جو ہے وہ بہت رسپانسیبل طریقے سے رویہ اختیار کرنا چاہیے. آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو انڈیا موجود ہے, انڈیا کے اندر کتنے ٹی وی چینلز نے جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اب تک کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, ان کو عید قربان پہ قربانی کرنے کی اجازت نہیں جا رہی, وہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر اس طرح کی آوازیں اٹھائیں, وہ بیٹھے ملک کی سالمیت کی اور ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. جیسے مریم نواز کو دیکھ لیں, کشمیر میں بیٹھ کر باتیں کر گیا کہ عمران خان نے کشمیر بھیج دیا. خدا را یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ جا کے الیکشن لڑے, جو مرضی کریں, لیکن یہ ملک کی سالمیت کے خلاف اس طرح کے بیانات دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. آپ یہ ملک کو ایک کیوس میں, ایک انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آئین پاکستان 1973 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہ ہم عام آدمی کے لیے آرٹیکل 19 سے جو فریڈم آف اسپیچ جس کی آپ اور میں بات کر رہا ہوں, ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیئر شیل بی فریڈم آف دی پریس. یہاں تک پڑھتے ہیں, آگے نہیں پڑھتے. سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا in the interest of glory of Islam, یہ چھوڑ دیتا ہوں, اور دی انٹیگریٹی, سیکورٹی اور ڈیفense آف پاکستان اور any part thereof. آپ اندازہ لگائیں, اب یہ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ یہاں قطر لگی ہوئی ہے, اور اس سے آگے یہ نہیں رکتا ہے. اگلا سن لیں, فرینڈلی ریلیشن ود فورن اسٹیٹ. یہ داسو والے مسئلے میں بھی اور افغانستان کے مسئلے میں بھی اگر آپ دیکھیں, یہ بڑا پبلک آرڈر, ڈیسنسی اور morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. کہاں ہے مادر پدر آزادی کی جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو اس پہ بات نہیں ہے کرنی. یعنی وجہ کیا ہے؟ فرینڈلی ریلیشن اور لا اینڈ سیکورٹی ہے. یہ آئین پاکستان نے قدغن لگائی ہے. اور دیکھیں یعنی 8 گھنٹے کے اندر ہی وہ سٹوری ساری باؤنس بیک ہوگی. انہوں نے شور ڈالا, ہمارے اداروں پہ, انٹیلیجنس اداروں پہ الزام لگانے کی کوشش کی. ہمارے اپنے پاکستانیوں نے جو پاکستانی شناختی کارڈ کے ساتھ ہیں, انہوں نے بیٹھ کر آج کیا منہ کے سامنے وہ منہ دکھانے لائق ہے؟ آج اگر قوم سے معافی مانگی ان لوگوں نے کہ ہم نے, اور کم از کم سبق سیکھا کہ وہ بات جتنے بھی انہوں نے اس طرح کے کام پہلے کیے ہیں, کسی ایشو پہ اٹھا کر دیکھ لیں, ساری چیزیں باؤنس بیک ہوئی ہیں. لیکن وہ ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, اور وہ ایجنڈا بیرونی ایجنسیوں کا ہے. وہ چاہتا ہے لا اینڈ آرڈر. دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی, چائنا نے دیکھیں سی پیک پہ ایک فورن ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر عمل کیا. انہوں نے کہا نہیں, داسو ڈیم پہ ہم کام نہیں روکیں گے. تو کام تو ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ہونا تھا کہ سی پیک رک جائے, ایسی حالات بنائے جائیں, پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, تو ان کو روکنے کے لیے جو بھی سازشیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو یہ تو ان لوگوں کا آئینہ دکھا دیا ہے
اب میں امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے غلط خبریں دی, غلط ٹویٹ کیے, عامر میر جیسے لوگ, جتنے لوگ ہیں, مجھے نام لگانے کی ضرورت نہیں, دوست ہیں ہمارے, صحافی دوست ہیں ہمارے, بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, انسان غلطی کرتا ہے پر بار بار غلطی نہیں کرتا ہے, اور انہیں چاہیے کہ آرٹیکل 19 کو فریم کر کے اپنے پاس لگائیں اور سمجھے کہ آرٹیکل 19 کہتا کیا ہے, اور ہماری اگر آزادی رائے ہے تو کہاں تک ہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. پینٹاگون کے بارے میں آپ سن لیں, کوئی اس طرح کی باتیں آپ سنیں گے. اپنا آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو, انگلینڈ میں اس طرح کی باتیں آپ سنیں گے. آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, میں نے انڈیا کے حوالے سے باتیں کی ہیں. یہ صرف پاکستان میں یہ مادر پدی جو آزادی کا نام دیا ہوا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے, ہمارے اسٹیٹسمین کے ہو رہا ہے, پاکستانیت کو ہو رہا ہے. یہ انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اچھا اظہر صدیق صاحب, اس کو سم اپ کرتے ہیں خوبصورت. اب اگر ہم اس کو کنڈنس کریں, اس کو کنکلوڈ کریں, میرے جہاں تک میرا ایمان ہے کہ کم از کم اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ اپنے گھر میں ہمارے آپس میں, اپنے گھر میں نا, گھر میں بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن باہر جو ہے نا, ہم نے کسی کو یہ نہیں دکھانا. تو اس طرح یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے جو بالکل. سیاستدان ہیں, جس طرح آپ نے مریم نواز کی باتیں کی, ٹھیک ہے انٹرنل پالیٹکس ہے, پالیٹکس آپ کریں, مطلب ہے کہ یہ جمہوری دور میں جو ہے نا, جو رولنگ پارٹی وہ حکومت کرتی ہے, جو کہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ مثبت اپوزیشن کرتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم از کم آپ اپنے مخالفت برائے مخالفت کے حوالے سے, اور اپنی جو آپ کی جو سیاسی مخالفت ہے یا جو آپ کی محاذہ رائی ہے, اس کو آپ نیشنل انٹرسٹ پہ جو ہے نا, آپ اس کو جو ہے نا وہ ابو کریں, اور نیشنل انٹرسٹ کو آپ جو ہے اس کو داؤ پر لگا دیں. ہم آپس میں ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آپس کے لڑائی جھگڑے, لیکن جب ایک نیشنل ایشو آ جاتا ہے, دیکھیں یہ ایک چائنا کا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. چائنا ہمارا برادر ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ, خاص کر سی پیک کا جو بڑا اتنا اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے. دوسرا افغانستان جو ہے, افغانستان کے ساتھ دیکھیں ان پہ جو وہاں پہ امن لانے جانے کے لیے پاکستان کتنا رول مثبت ادا کر رہا ہے. پھر بھی امریکہ بار بار کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ آپ طالبان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لائیں, اور پاکستان کا کتنا بہت بڑا رول ہے اس میں. تو جب یہ نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, ایک نیشنل ایشو آ جاتا ہے, تو کم از کم ہمارے جو انٹیلیجنسیا, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو کنٹری مین جو لے کے, چاہے وہ صحافی ہے چاہے جو, کم از کم اس پہ تو کم از کم ایک ہونا چاہیے. باہر کیا میسج جاتا ہے باہر پاکستانیوں کے بارے میں, اور ایون ہمارے ان سیاستدانوں کے, سو کالڈ سیاستدان جنہیں ہمیں الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں اپنے لیے قانون سازی کے لیے, اور جب یہ ایسا واقعہ آ جاتا ہے تو کیا اس طرح کے بیانات دیں گے؟ یہ باہر کیا میسج جا رہا ہے؟ تو لہٰذا جس طرح آپ نے بات کی, اب وقت کا تقاضا یہ کہ ہم ہماری جو ہے بحیثیت قوم ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک کی انٹیگریٹی کو سپریم رکھنا چاہیے. تو اظہر صدیق صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, تھینک یو ویری مچ. میرے پروگرام میں آنے کا شکریہ. کسی اور پروگرام میں, کل ایک اور پروگرام کرنا ہے, وہ آپ سے پہلے میں نے ڈسکس بھی کیا ہے. تو ناظرین, کل ایک بڑا اہم ایشو ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اور برائے کرم ہمیں جو ہے نا اپنی آراء ضرور بھیجیے گا, تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے لائیں, اور آپ کے سامنے آپ کو جو ہے آپ کو انفارمیشن شیئر کریں, آپ کو معلومات فراہم کریں, تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.